جی نوانی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان موضوع طے ہوا تھا وہ حیات و وفات عیسیٰ کا طے ہوا تھا، اوپر پوسٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ آپ کچھ زیادہ ہی جوش میں آ گئے ہیں لگتا ہے، آپ پہلے ٹھنڈا پانی پی لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ آپ بیان نہ کریں، ہمیں پتہ ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سارے انبیاء جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، ویسے ہی تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں بشمول حضرت عیسیٰ۔ ٹھیک ہے جناب، اب آپ نے جو عقیدہ بنایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر جسم سمیت چلے گئے ہیں، وہ ایک الگ عقیدہ ہے جو خلاف قانون قدرت ہے۔ تو آپ نے اس کی کوئی دلیل قرآن مجید میں سے پیش کرنی تھی، جو آپ نہیں کر پا رہے، اور آپ آتے ہی آئیں بائیں شائیں شروع کر دی ہے آپ نے، اور آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے قرآن مجید میں سے۔ ٹھیک ہے جناب، اب آپ قرآن مجید میں سے وہ آیت پیش کریں جس سے آپ یہ استدلال لیتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم سمیت آسمان پر مانتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ جناب مبارک مربی صاحب، آپ کریں نا ان 7 پوائنٹس کا انکار، اور آپ کہیں کہ یہ 7 پوائنٹس جو وفات مسیح کے میں نے لگائے ہیں آپ کریں انکار کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تو پھر میں آپ کو ثبوت دوں کہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں۔ اس کے حوالہ جات میرے پاس موجود ہے۔ جناب آپ کیوں قرآن سے بھاگ رہے ہیں، جبکہ میں اس کا سکرین شاٹ دے چکا ہوں کہ آج گفتگو ہونی ہے، جو وقت طے ہوا ہے وہ ہے آپ کا عقیدہ وفات مسیح کا، اور آپ کے عقیدہ وفات مسیح کے میں نے لگائے ہیں 7 پوائنٹس، اور اس کے پہلے پوائنٹ پر میں آپ سے قرآن کی آیت کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ آپ کیوں جناب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، موضوع پر رہیں۔ آج ثابت کریں آپ کے قرآن جو ہے وہ یہ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، ثابت کیوں نہیں کرتے جناب؟ مخاطب میں نے نویس صاحب کو اس لیے کیا تھا کہ اس وقت آپ کے ساتھ اور عبداللہ صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اور آپ نے نویس صاحب کی آڈیو کو ٹیگ کر کے یہ کہا تھا کہ میں عبداللہ صاحب بات کر لیں اس کے بعد میں بات کروں گا، اور آپ نے ایگری کیا تھا اس بات پر کہ یہ حیات اور وفات عیسیٰ پہ ہم بات کریں گے قرآن کی روح سے۔ ٹھیک ہے جناب، اور میں نے قرآن سے ہی چیلنج دیا تھا۔ اب آپ جو ہے وہ کبھی کسی طرف کے جا رہے ہیں اور کبھی کسی طرف جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قرآن سے بات کرنے سے فرار حاصل کر لیا ہے۔ جزاک اللہ۔ میں موضوع آج یہ نہیں ہے کہ آپ نے کس کو مخاطب کیا، نوید صاحب کو، وہ تو جس آڈیو کو آپ نے ٹیگ کیا اور یہاں لگایا تھا وہ میں نے لوگوں کو بتانا تھا کہ آپ کی بات نوید صاحب سے ہو رہی تھی۔ جو مجھ سے بات ہوئی تھی میں نے اس کا سکرین شاٹ دے دیا ہے کہ آج ہمارا موضوع طے ہے کہ آپ کے عقیدہ وفات مسیح پر بات ہوگی، اور آپ کے عقیدہ وفات مسیح کے میں نے لگائے ہیں 7 پوائنٹس، اور اس کے پہلے پوائنٹ پر میں آپ سے مانگ رہا ہوں قرآن کی آیت، اور پہلا پوائنٹ میں بار بار پڑھ رہا ہوں، پھر میں دوبارہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی ہو گئی تھی تو دشمن انہیں پکڑ کر 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا، دشمن انہیں پکڑ کر انہیں 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا، جسم مبارک میں کیلیں لگائی گئیں، انہیں مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ وہ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے، اور دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے۔ جناب یہ ہے پہلا پوائنٹ، اور اس پر میں مانگ رہا ہوں قرآن کی آیت۔ مجھے بتائیں نا یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟
آج پتا چلتا ہے کہ آپ کے وفات مسیح کے عقیدے پر قرآن ہے یا نہیں. پہلا پوائنٹ جو میں نے رکھا ہے اس پر آپ کے پاس قرآن کی آیت ہے یا نہیں. اگر ہے تو پڑھ دیں جناب, وقت ضائع نہ کریں, ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. اگر آپ کے پاس آپ کے وفات مسیح کے پہلے پوائنٹ پر قرآن کی آیت نہیں ہے تو آپ صاف کہہ دیں کہ یہ پہلے پوائنٹ پر قرآن کی آیت نہیں ہے, تاکہ میں دوسرا پوائنٹ لوں, پھر دوسرے کے بعد تیسرا پوائنٹ لوں. یہ جو میں نے 7 پوائنٹس آپ کے عقیدے پر لگائے ہیں اس پر بات کرنی ہے, اور آج اسے 1 گھنٹے میں آپ کا عقیدہ ہی ڈسکس ہونا ہے. اور آپ کے عقیدے پر میں نے قرآن کی آیت کا مطالبہ کیا ہوا ہے, اور حدیث کا میں اس لیے مطالبہ نہیں کر رہا چونکہ آپ کہتے ہیں کہ بات آج قرآن سے ہوگی تو موضوع طے ہے, اور قرآن سے میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں. جناب ہمت کریں, ذرا پہلے پوائنٹ پر قرآن کی آیت پیش کریں. شکریہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. جی ناظرین, آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ نعمانی صاحب قرآن سے بالکل فرار حاصل کر چکے ہیں اور قرآن کی طرف بالکل نہیں آ رہے, اور یہ میرا یہی چیلنج تھا کہ یہ قرآن میں سے کوئی بھی آیت پیش کریں گے جس کا یہ جو ترجمہ پیش کریں گے, میں ان کے عقیدے کو اسی ترجمے کے استدلال سے جو یہ استدلال لیں گے, دیکھیں کتنا فری ہینڈ میں نے ان کو دیا تھا کہ جو یہ استدلال لیں گے اسی استدلال میں ان کو اسی آیت کے معنوں میں جھوٹا ثابت کروں گا. اور اب نعمانی صاحب بالکل اس سے فرار حاصل کر چکے ہیں. اب ان کا حال یہ ہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ ان کے پاس قرآن رہا نہ یہ اپنے عقیدے کو اپنے پاس رکھ سکے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو میرے ساتھ 1 گھنٹہ بات کرنے چلے تھے, یہ تو 10 منٹ بھی بات نہیں کر پائے, اور قرآن سے ان کا فرار جو ہے وہ ثابت ہو چکا. میں نے یہ قرآن مجید کی آیت لگا دی ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بشمول تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم دوستو, آپ دیکھ لیں ان کی مبارک صاحب کی ذرا حالت آپ ملاحظہ کریں. یہ آیت اس نے لگائی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. جناب یہ پہلا پوائنٹ, یہ اس آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کر 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا, جسم مبارک میں کیلیں لگائی گئیں, انہیں مارا پیٹا گیا, یہاں تک کہ دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے. یہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل کا یہ ترجمہ ہے. جناب کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں؟ پہلے پوائنٹ پر, جس پوائنٹ پر میں قرآن کی آیت کا مطالبہ کر رہا ہوں اس پر آپ پیش کریں. یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی شکست, اور آج آپ کی اتنی زبردست شکست ہے, اور دوست ملاحظہ کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں, وہ لہجہ فرما رہے ہیں کہ پہلے پوائنٹ پر آپ نے کیا آیت پیش کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حالانکہ اس آیت کا اس پوائنٹ کے ساتھ کوئی اپنا تعلق ہی نہیں, اور نہ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کر 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا, جسم مبارک میں کیلیں لگائی گئی, انہیں مارا پیٹا گیا, یہاں تک کہ وہ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے اور دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے. اس پر میں مانگ رہا ہوں آپ سے قرآن کی آیت, اور آپ لگا رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل والی آیت. یہ لوگ دیکھ لیں کہ اس آیت کا یہی ترجمہ ہے. مجھے ذرا ہمت کر کے بتائیں, جس آیت کا میں مطالبہ کر رہا ہوں اس پر بات کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بہت شور سنتے تھے پہلو میں, چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. چلو کمی بیشی ہو سکتی ہے پڑھنے میں. گزارش یہ ہے کہ جناب یہ آپ کی آڈیو آپ کی حالت بتا رہی ہے,
اور میں تو شروع سے قرآن سے ہی بات کر رہا ہوں، قرآن سے ہی آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، تو آپ کے وفات مسیح کے عقیدہ کے 7 پوائنٹس میں نے لگائے اور آدھا گھنٹہ گزرنے والا ہے، میں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ پہلے پوائنٹ پر قرآن کی آیت پیش کرو، لیکن آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، کبھی کہتے رہے کہ یہ موضوع ہے جی، کبھی کہتے رہے وہ موضوع ہے جی، پھر وہ آپ نے ایک اور اپنے بات کی صداقت کے لیے ایک آڈیو لگائی جس کے مخاطب نوید صاحب تھے جناب۔ تو جناب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں پڑھتے نا جی پہلے پوائنٹ پر قرآن کی آیت؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے جناب؟ یا آپ کہیں کہ پہلا پوائنٹ یہ جو میں نے پڑھا ہوا ہے یہ آپ کے قادیانی دوستوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ جو 7 پوائنٹس میں نے لگائے ہیں یہ آپ کے قادیانی دوستوں کے عقیدہ کے 7 پوائنٹس نہیں ہیں۔ تو پھر میں کوئی اور بات کرتا ہوں، اور ابھی میں مطالبہ کر رہا ہوں، بار بار شروع سے کر رہا ہوں، اور ابھی کچھ منٹ باقی ہیں، تقریباً 27 منٹ باقی ہیں بحث ختم ہونے میں، لیکن آپ پوری گفتگو میں پہلے پوائنٹ پر نہ قرآن کی آیت پیش کر سکے ہیں اور نہ آپ کر سکیں گے۔